بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جو میں بک کی سمری لے کر آیا ہوں، گڈ ٹو گریٹ، یہ جم کولنز کی ایک بک ہے۔ جم کولنز جو پہلے ہی سب سے زیادہ بااثر انتظامی مشیروں میں سے ایک کے طور پر قائم ہیں، اپنی ساکھ کو مقبول گڈ ٹو گریٹ کے ساتھ مزید قائم کیا، کیونکہ کچھ کمپنیاں چھلانگ لگاتی ہیں اور دیگر نہیں کرتے۔ جو اصل میں 2001 میں شائع ہوئی تھی، کتاب آگے بڑھ گئی، سٹائل میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والوں میں سے ایک ہونا، اور اب اسے بڑے پیمانے پر مینجمنٹ تھیوری کا جو جدید کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ کولنز نے کتاب میں ایک مشکل چیلنج کا سامنا کیا، ان عوامل اور متغیرات کی شناخت اور ان کا جائزہ لینا جو کمپنیوں کے ایک چھوٹے سے حصے کو محض اچھے سے واقع عظیم کی طرف منتقل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ زبردست ایک تسلیم شدہ سی پیشکش اصلاح ہے جس کے عملی طور پر متعدد میٹرکس کے مطابق تعریف کی جاتی ہے، بشمول خاص طور پر مالی کارکردگی، جو کہ ایک مسلسل مدت کے دوران کئی آرڈرز کی شدت سے مارکیٹ کی اوسط سے تجاوز کرتی ہے۔ ان معیارات کو استعمال کرتے ہوئے کولنز اور ان کی تحقیقی ٹیم نے کاروباری لٹریچر کو مکمل طور پر کیٹلاگ کیا، جس میں مٹھی بھر کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے عظمت کے لیے اپنے پہلے سے طے شدہ معیار کو پورا کیا۔ پھر ان عظیم فرموں کو ان کے حریفوں سے الگ کرنے والی وضاحتی خصوصیات کو مقدار اور تجزیہ کیا گیا۔ نتیجہ خیز ڈیٹا کو زبردست تفصیل کے ساتھ گڈ ٹو گریٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ 9 ابواب کے دوران کولنز بہت سے انتظامی عملے اور آپریشنل طریقوں، طرز عمل اور رویوں کو مخاطب کرتا ہے جو اچھی سے عظیم منتقلی کے لیے سازگار اور مخالف دونوں ہیں۔ ایک اہم تھیم جو کہ کولنز کے تمام دلائل کو آپس میں جوڑتا ہے، وہ ہے ایک مختصر توجہ مرکوز مقصد اور قابلیت کے شعبے کی وضاحت کرنے اور پھر کمپنی کے تمام وسائل کو طاقت کے اس شعبے کی طرف مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار کولنز متنبہ کرتا ہے کہ کمپنی کی قائم کردہ طاقتوں سے بہت دور بھٹکنا عظمت کے حصول کے خلاف ہے۔ آخر میں کولنز نے گڈ ٹو گریٹ کے نتائج کو اپنی پچھلی کتاب بلڈ ٹو لاسٹ میں حاصل کیے گئے نتائج سے جوڑ دیا، جس میں ان عوامل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جو کمپنیوں کی تعریف کرتے ہیں جو طویل مدتی میں زندہ رہتی ہیں۔ نتائج کے دونوں سیٹوں کو ایک وسیع فریم ورک میں جوڑ دیتے ہیں۔ پائیدار کامیابی۔ اس گڈ ٹو گریٹ میں چیپٹر نمبر 1 ہے گڈ از دا اینیمی آف گریٹ، نیکی عظیم کا دشمن ہے۔ کتاب کا پہلا باب وہ معیار بیان کرتا ہے جو کولنز اور اس کی تحقیق ٹیم نے ان کمپنیوں کے انتخاب میں استعمال کے لیے جنہوں نے میٹا تجزیہ کی بنیاد کے طور پر کام کیا، جس نے کتاب میں بیان کردہ نتائج فراہم کیے تھے۔ انتخاب کے عمل میں سب سے اہم عنصر ترقی اور مسلسل کامیابی کی مدت تھی جو مارکیٹ یا صنعت کی اوسط سے کہیں زیادہ تھی۔ بیان کردہ معیار کی بنیاد پر جن کمپنیوں کو شامل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ تھیں ایبٹ، مالے، سرکٹ سٹی، جیلٹ، کمبرلی کلارک، کروگر، نیوکار، فلپ مورس، پٹنی بوز، والگرینز اور ویلز فارگو۔ کولنز نے مطالعے سے حاصل کیے گئے چند اہم ترین نتائج بھی پیش کیے ہیں۔ خاص طور پر یہ بہت سے اشارے ہیں کہ سی ای او، معاوضہ، ٹیکنالوجی، انضمام اور حصول اور تبدیلی کے انتظامی اقدامات نے اچھے سے عظیم کے عمل کو فروغ دینے میں نسبتاً معمولی کردار ادا کیا۔ اس کے بجائے کولنز نے پایا کہ 3 اہم شعبوں میں کامیابیاں جنہیں وہ نظم و ضبط والے افراد، نظم و ضبط کی سوچ اور نظم و ضبط کے عمل سے تعبیر کرتا ہے، ممکنہ طور پر کمپنی کی عظمت کو حاصل کرنے کی صلاحیت کا تعین کرنے میں سب سے اہم عوامل تھے۔ اور چیپٹر نمبر 2 لیول 5 لیڈرشپ۔ اس باب میں کولنز ان منفرد عوامل اور متغیرات کی شناخت اور مزید وضاحت کا عمل شروع کرتا ہے جو اچھی اور عظیم کمپنیوں میں فرق کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے اہم فرموں میں سے ایک فرم میں قیادت کا معیار اور نوعیت ہے کہ کولنز کی سطح 5 کی قیادت کو مطالعے میں جانچی گئی عظیم کمپنیوں کی ایک مشترکہ خصوصیات کے طور پر شناخت کرتے ہیں۔ اس قسم کی قیادت 5 سطحی تنظیمی ڈھانچے کی اعلیٰ سطح کی تشکیل کرتی ہے جو محض قابل نگرانی سے لے کر اسٹریٹجک ایگزیکٹو فیصلہ سازی تک ہوتی ہے۔ لیول 5 کے نام نہاد لیڈروں کے رویوں کا
مطالعہ کرنے سے کولنز نے پایا کہ اس گروپ میں درجہ بندی کرنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے شدید عزم اور گہری عاجزی کا ایک غیر معمولی امتزاج ظاہر کیا۔ یہ رہنما اکثر کمپنی میں سرمایہ کاری اور اس کی کامیابی کا ایک طویل المدتی ذاتی احساس رکھتے ہیں، جو اکثر کمپنی کی صفوں پر چڑھنے والے کیریئر کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ ذاتی انا اور انفرادی مالی فائدہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ ٹیم اور کمپنی کے حقیقی لیول 5 لیڈروں کے لیے طویل مدتی فائدہ۔ اس طرح کولنز کا دعویٰ ہے کہ ایک مشہور فرم کو تبدیل کرنے کے لیے کسی مشہور شخصیت کے سی ای او کو لانے کا بہت زیادہ سمجھا جانے والا رجحان عام طور پر اچھے سے عظیم کی طرف منتقل کو فروغ دینے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اور چیپٹر نمبر 3 فرسٹ ہو دین وٹ، پہلے کون پھر کیا۔ اگلے عنصر جس کی کولنز نے گڈ ٹو گریٹ پروسیس کے حصے کے طور پر نشاندہی کی ہے وہ لیڈرشپ ٹیم کی نوعیت ہے۔ خاص طور پر کولنز اس تصور کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کے اعلیٰ ہنر کے حامل افراد کو لیول 5 کے فائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ حاصل کرنے کا عمل اس سے پہلے شروع کیا جاتا ہے، چاہے کہ ایک وسیع حکمت عملی تیار کی جائے۔ صحیح عہدوں پر صحیح لوگوں کے ساتھ کولنز کا دعویٰ ہے کہ بہت سے انتظامی مسائل جو کمپنیوں کو تانے دیتے ہیں اور قیمتی وسائل کو ضائع کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کا استدلال ہے اچھی سے عظیم تبدیلی کی کوشش کرنے والی فرموں کو عملے کی تلاش اور فیصلہ سازی پر اضافی توانائی اور وقت خرچ کرنا مناسب معلوم ہو سکتا ہے۔ کولنز تمام عملے کے فیصلوں میں سختی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ وہ ممکنہ طور پر ناکام ہونے والے ملازمین اور مینیجرز کو نئے عہدوں پر منتقل کرنے کی سفارش کرتا ہے، لیکن ان اہلکاروں کو ہٹانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے جو فعال طور پر تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ بھرتی میں اس وقت تک تاخیر کی جانی چاہیے جب تک کہ بالکل امیدواروں کی شناخت نہ ہو جائے۔ موضوع امیدواروں کی شناخت نہ ہو جائے۔ کولنز کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں رہنما خطوط پر عمل کرنے سے ممکنہ طور پر طویل مدتی میں وقت، محنت اور وسائل کی بچت ہوگی۔ چیپٹر 4 کنفرٹ دا بریوٹل فیکٹس یٹ نیور لوز فیتھ، شفاف حقائق کا مقابلہ کریں پھر بھی کبھی ایمان نہ کھوئیں۔ اچھے سے عظیم کی طرف منتقل کرنے کی کچھ کمپنیوں کی منفرد صلاحیت کا ایک اور اہم عنصر کمپنی اور بڑے کاروباری ماحول میں وضاحتی حقائق کی شناخت اور ان کا جائزہ لینے کی خواہش ہے۔ آج کی مارکیٹ میں صارفین کی ترجیحات میں رجحانات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں اور ان کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ رہنے کے نتیجے میں اکثر کمپنی کی ناکامی ہوتی ہے۔ کروگر اور A&P کے توسیع تک قابل تجزیے کی مثال استعمال کرتے ہوئے کولنز نے مشاہدہ کیا کہ کروگر نے گروسری انڈسٹری میں جو جدیدیت کی طرف رجحان کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق اپنے کاروباری ماڈل کو ایڈجسٹ کیا۔ حالانکہ ایسا کرنے کے لیے کمپنی اور اس کے سٹورز کی مکمل تبدیلی کی ضرورت تھی، دوسری طرف A&P نے بڑے پیمانے پر تبدیلی کی مزاحمت کی اور اس طرح اپنی موت کی ضمانت دی۔ کولنز ابھرتے ہوئے رجحانات اور ممکنہ مسائل کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینے کے لیے ایک 4 قدمی عمل کا خاکہ پیش کیا ہے۔ نمبر 1 سوالات کے ساتھ رہنمائی کریں، جوابات نہیں۔ نمبر 2 بات چیت اور بحث میں مشغول رہیں، زبردستی نہیں۔ نمبر 3 بغیر کسی الزام کے پوسٹ مارٹم کروائیں۔ نمبر 4 ریڈ فلیگ میکانزم بنائیں جو معلومات کو ایسی معلومات میں بدل دیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور چیپٹر 5 دا ہیج ہوگ کنسیپٹ، ہیج ہوگ کا تصور، یعنی 3 دائروں میں سادگی۔ اس چیپٹر میں کولنز نے بظاہر متضاد اصولوں کو واضح کرنے کے لیے ہیج ہوگ کا استعمال کیا ہے کہ سادگی کبھی کبھی عظمت کا باعث بن سکتی ہے۔ جب شکاریوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہیج ہوگ کا سادہ لیکن حیرت انگیز طور پر مؤثر جواب گیز میں پلکنا ہوتا ہے، جو مینیجرز اور ملازمین یکساں طور پر تیار کرتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم نتیجہ ہیج ہوگ تصور مشقوں میں بیان کردہ مقاصد کے تقریباً جنونی لگن ہوگا۔ نظم و ضبط والے کارکنان ان اہداف کو یک طرفہ شدت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے بہتر طریقے سے لیں ہوں گے جو کولنز کے مطابق محض اچھے سے عظیم میں تبدیلی کو فروغ دے گا۔
اس کے علاوہ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ نظم ضبط کے اس وسیع کلچر کے اندر ٹیم کے ہر رکن کو ذاتی طور پر بااختیار بنانے اور عرض البلد کی ڈگری حاصل کی جائے، جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناقابل سماعت حد تک جانے کے قابل ہوں گے۔ وجود میں فرم کے تصوراتی مقاصد۔ چیپٹر 7 ٹیکنالوجی ایکسیلیٹرز۔ آج بہت سے کاروبار کا کارکردگی کو بڑھانے، اوور ہیڈ کو کم کرنے اور مسابقتی فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ تاہم کولنز نے خبردار کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو ان تمام چیزوں کے لیے ممکنہ علاج کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے جو کمپنی کو متاثر کرتی ہیں۔ اس قسم کی سوچ کی حماقت کا انکشاف 2000 کی دہائی کے اوائل میں ٹھیک بلبلے کے کریش ہونے کے بعد ہوا۔ مارکیٹ کی اصلاح نے قائم کاروباروں اور غیر منصوبہ بند ناقابل عمل آن لائن سٹارٹ اپس کو بڑھانے کے لیے انٹرنیٹ کے پائیدار استعمال کے درمیان فرق کو کافی راحت بخشی۔ کولنز کا دعویٰ ہے کہ اچھی سے بڑی کمپنیاں نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے امکانات کو اس سمجھداری اور محتاط غور و فکر کے ساتھ حاصل کرتی ہیں جو ان کے دیگر تمام کاروباری فیصلوں کی خصوصیت رکھتی ہیں۔ مزید یہ کمپنیاں ٹیکنالوجی کو اس انداز میں لاگو کرتی ہیں جو ان کے ہیج ہاگ تصورات کی عکاسی کرتی ہے۔ عام طور پر صرف چند ٹیکنالوجیز کو منتخب کر کے اور ان کی ترقی پر توجہ مرکوز کر کے جو بنیادی طور پر ان کے قائم کردہ طاقتوں اور مقاصد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ کولنز میزائل سائیکل کے ساتھ ٹیکنالوجی کے لیے مثالی نقطہ نظر کو نمایاں کرتا ہے اور ایک سوچیں، کرال، واک، دوڑیں۔ مثال نقطہ نظر کو نمایاں کرتا ہے، روکیں، سوچیں، واک اور دوڑیں۔ چیپٹر 8 دا فلائی ویل اینڈ دا ڈوم لوپ۔ فلائی ویل اور ڈوم لوپ۔ اس باب میں کولنز نے دو چکروں کی وضاحت کی ہے جو اس طریقے کو ظاہر کرتے ہیں کہ کاروباری فیصلے یا تو فائدہ مند یا نقصان دہ طریقے سے بتدریج جمع ہوتے ہیں۔ دونوں منتخب نے زور دیا ہے وقت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اس عام غلط فہمی کے باوجود کہ کاروباری کامیابی یا ناکامی اکثر اچانک ہوتی ہے، کولنز کا دعویٰ ہے کہ یہ عام طور پر برسوں کے دوران ہوتا ہے اور یہ کہ دونوں کافی مثبت یا منفی رفتار حاصل کرنے کے بعد ہی رونما ہوتے ہیں۔ کولنز فائدہ مند کاروباری سائیکل کو بیان کرتے ہیں جو بعض صورتوں میں اچھے سے عظیم منتقلی کو فلائی ویل اثر کے طور پر فروغ دے سکتا ہے۔ فیصلہ کرنے اور کمپنی کی ہیج ہاگ کے صلاحیتوں کو تقویت دینے اور اس کی تصدیق کرنے والے اقدامات کرنے سے ایگزیکٹوز مثبت رفتار کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ٹھوس مثبت نتائج جمع ہوتے ہیں جو عملی کی سرمایہ کاری اور وفاداری کو تقویت دینے اور حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹیم کا یہ احیاء مزید اختیار بڑھانے کا کام ہے۔ اگر سائیکل اس طریقے سے دہرایا جاتا ہے تو گڈ سے گریٹ میں تبدیلی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس ڈریم لوپ کی خصوصیات رد عمل سے متعلق فیصلہ سازی ارتکاز کے بہت سے متنوع شعبوں میں حد سے زیادہ توسیع، قلیل المدتی رجحانات، قیادت اور اہلکاروں میں بار بار تبدیلیاں، حوصلے کی کمی اور مایوس کن نتائج سے ہوتی ہے۔ چیپٹر 9 اچھے سے عظیم کو بلڈ ٹو لاسٹ۔ گڈ ٹو گریٹ کے اختتامی باب میں کولنز نے اس کتاب اور اپنے پچھلے کام بلڈ ٹو لاسٹ کے درمیان ایک تعلق قائم کیا ہے جس کے 6 سالہ مطالعے کے ان عوامل کی نمائندگی کی گئی ہے جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا کوئی نئی کمپنی طویل عرصے میں زندہ رہے گی۔ مدت سب سے پہلے اور سب سے اہم، کولنز کا دعویٰ ہے کہ کمپنیوں کو اس قسم کی طویل مدتی پائیدار کامیابی حاصل کرنے کے لیے بنیادی اقدار کے ایک سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو عظمت کا باعث بن سکتی ہے۔ کمپنیوں کو محض اچھے کے زمرے سے آگے بڑھانے کے لیے محض منافع کمانے کے بجائے اعلیٰ مقصد کے لیے وجود میں لانے کی ضرورت ہے۔ کولنز کے مطابق اس مقصد کا مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر مشترکہ اقدار جو کمپنی کو کامیابی کی طرف مجبور کرتے ہیں اتنی ہی کھلی ہوئی ہے جتنی کہ وہ اپنے کام میں بہترین ہونے اور منتقل طور پر فضیلت حاصل کرنا، اور یہ اس وقت تک کافی ہو سکتا ہے جب تک ٹیم کے ارکان قدروں کے ایک ہی سیٹ کے لیے یکساں طور پر وقف ہیں۔ اچھے سے عظیم کو بلڈ ٹو لاسٹ
کے اختتامی باب میں کولنز نے اس کتاب اور اپنے پچھلے کام بلڈ ٹو بلاسٹ کے درمیان ایک تعلق قائم کیا ہے جس نے 6 سالہ مطالعے کے ان عوامل کی نمائندگی کی ہے جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا کوئی نئی کمپنی طویل عرصے میں زندہ رہے گی۔ مدت سب سے پہلے اور سب سے اہم، کولنز کا دعویٰ ہے کہ کمپنیوں کو اس قسم کی طویل مدتی پائیدار کامیابی حاصل کرنے کے لیے بنیادی اقدار کے ایک سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو عظمت کا باعث بن سکتی ہے۔ کمپنیاں کو محض اچھے کے زمرے سے آگے بڑھنے کے لیے، محض منافع کمانے کے لیے بجائے اعلیٰ مقصد کے لیے وجود میں لانے کی ضرورت ہے۔ کولنز کے مطابق اس مقصد کا مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر مشترکہ اقدار جو کمپنی کو کامیابی کی طرف مجبور کرتی ہیں اتنی کھلی ہوئی ہیں جتنی کہ اپنے کام میں بہترین ہونے اور منتقل طور پر فضیلت حاصل کرنا، یہ اس وقت تک کافی ہو سکتا ہے جب تک ٹیم کے ارکان قدروں کے ایک ہی سیٹ کے لیے یکساں طور پر وقف ہیں۔ اگرچہ دونوں کتابوں کے بہت سے نتائج ملتے ہیں، جو کولنز نے نوٹ کیا کہ گڈ ٹو گریٹ کی بلڈ ٹو لاسٹ کے فالو اپ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے جو طویل مدتی کامیابی کو برقرار رکھنے پر مرکوز ہے، اس کی بجائے گڈ ٹو گریٹ دراصل بلڈ ٹو لاسٹ کے پریکویل کے طور پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک کمپنی تو اس بنیاد کو تیار کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج یہ بک کی سمری نے پیش کی، انشاءاللہ آپ اس کو سنیں اور شیئر کریں پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ السلام علیکم۔